السلام علیکم۔ ریسنٹلی پاکستان میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جس ایکٹ کا نام تھا ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ یہ ایکٹ آپ کو ایزیلی گوگل سے مل جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ خواجہ سرا کے لیے پاس کیا گیا۔ جب جج صاحب نے یہ ایکٹ پاس کیا تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو چیک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کو کمیٹی کو بھیج، تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے۔ اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں۔ اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں۔ یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس۔ It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. جج صاحب کے مطابق اگر کسی ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے تعداد زیادہ ہو تو مجھے مجبوراً اس ایکٹ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بندہ جج صاحب سے یہ پوچھے کہ کل کو اسی ہال کے اندر اگر زیادہ لوگ زنا کی اجازت مانگیں تو کیا آپ دے دیں گے؟ زیادہ تر یہاں پر چور ہیں، اگر زیادہ تر لوگ چوری کی اجازت مانگیں تو کیا آپ ان کو چوری کی اجازت دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو۔ یہ جس وقت یہ قانون پاس کیا ہے اس وقت ہال کے اندر تعداد ہی بہت کم تھی، تو پھر ظاہر ہے اس وقت اسی لوگوں کی تعداد تھی جو لوگ اس ایکٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی بات، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ خواجہ سرا کے تحفظ کے لیے ہے تاکہ ان کو ان کے مکمل حقوق دیے جائیں۔ تو میں سب سے پہلے ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ پاکستان کا آرٹیکل 25 اور 35 کلیئر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو مکمل حقوق حاصل ہیں، تو پھر اس ایکٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کے اب آئی ڈی کارڈ ایشو کیے جائیں گے، تو میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ خواجہ سرا کا آئی ڈی کارڈ پہلے بھی بنتا تھا۔ پروسیجر اس کا یہ تھا کہ جس ایریے کا خواجہ سرا ہے اس ایریے کا گرو، ان کا گرو جو ایسا گرو جو رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ اس خواجہ سرا کے قریبی نادرہ کے آفس جاتا ہے، اس کے گرو کی وجہ سے اس کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک خواجہ سرا کا بھی آئی ڈی کارڈ بنتا تھا۔ تو انہوں نے یہ ایکٹ کیوں لایا، اس میں کیا چینجنگ کی، وہ ایکٹ آپ بھی گوگل سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس میں کیا چینجنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس ہوا ہے جس کی وجہ سے لڑکا لڑکا اور لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ پاکستان میں بھی اب LGBT کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ اب جیسے کہ آئی ڈی کارڈ تو خواجہ کے پہلے بھی بنتے تھے، تو پھر اس قانون کو پاس کیوں کیا گیا؟ اگر آئی ڈی کارڈ بن گئے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں اور تو ان کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں۔ اس کے باوجود یہ قانون دوبارہ کیوں پاس کیا گیا؟ بیسکلی انہوں نے اس کے ساتھ بڑی ہی زبردست طریقے سے خواجہ سرا کو، لیسبین اور گیز کو پروٹیکشن دے کے اس قانون کو پاس کیا۔ اس میں جو سیکشن 2N ہے، ایک خواجہ سرا کس طرح ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا جینڈر چینج ہو گیا، مطلب کہ وہ میل تھا، بایولوجیکل وہ میل تھا لیکن اب وہ فیمیل ہے، یا کوئی فیمیل تھی اب وہ میل فیل کرتی ہے۔ ایک اور چیز کی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ قانون پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کا حل تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور عورت کو پیدا کیا، اگر اس کے درمیان میں کوئی خواجہ سرا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حل بتایا ہوا ہے۔ ہمیں کسی ایک علیحدہ قانون کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے ایک سیپریٹ قانون بنائیں۔ مطلب کہ اگر کوئی خواجہ سرا مرد کی طرح دکھتا ہے، وہ فزیکلی مرد کی طرح دکھتا ہے، وہ مردوں میں کاؤنٹ ہوگا، اور اگر کوئی خواجہ سرا عورت کی طرح دکھتی ہے تو پھر وہ عورت کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوگا۔ ہمیں کوئی الگ سے قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو اب آتے ہیں خواجہ سرا کی جو ڈیفینیشن پاکستان میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سلیکٹ کرے گا کہ نارمل انسان کا جینڈر چینج ہو گیا ہے، کہ مطلب وہ مرد سے عورت کی کیٹیگری میں شفٹ ہو گیا اور عورت سے مرد کی کیٹیگری میں شفٹ ہو گیا۔ یہ ڈیسائیڈ کیسے کرے گا، کون دیکھے گا؟ تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ مطلب آسان لفظوں میں بتاؤں تو کوئی بھی ایک مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق اپنا جینڈر پاکستان میں چینج کروا سکتا ہے، لیگلی طور پر چینج کروا سکتا ہے۔
اور آسان طریقے سے بتاؤں تو سمپل، اگر آپ سو کے صبح اٹھے ہو اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ لڑکی ہو، یا لڑکی کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے، تو سمپل وہ نادرا کے آفس جائے گا اور اپنا جینڈر ایف سے ایم کرا لے گا یا ایم سے ایف کرا لے گا. کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. سمپل کوئی بھی فرد جا کے اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہے. ایک 18 سال کے مرد کو یا عورت کو اب پاکستان میں مکمل حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنا جینڈر اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کی، کوئی میڈیکل چیک اپ کی، کسی قسم کے کوئی ٹیسٹ کی، کسی فیملی ممبر کی، کسی اور کی، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمپل نادرا کے آفس جائے گا اور جا کے کہے گا کہ بھائی میں میل تھا، اب مجھے فیمیل کر دو. ایک نادرا سمپل ایک فارم فل کروائے گا اور اس کا جینڈر چینج کر دے گا. کوئی ادارہ آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ میل سے فیمیل ہیں، آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں. نادرا نے اگر آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیا تو بس کر دیا. اچھا، یہی والا قانون ہے انڈیا میں بھی پاس ہوا ہے، لیکن وہ بڑے سیانے نکلے ہیں. انہوں نے اس قانون کو ایسے پروف نہیں کیا کہ مطلب کوئی بھی بندہ جا کے نادرا کے آفس جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ میل سے فیمیل یا فیمیل سے میل نہیں کروا سکتا. انہوں نے 3-4 قسم کی شرائط رکھی ہیں کہ اس کا چیک اپ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کی کچھ اور قسم کی شرائط ہیں کہ اگر ان ساری شرطوں میں پورا اترے گا، واقعی اس کے اندر سیلس چینج ہو گئے ہیں میل اور فیمیل کے، تو پھر وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے نا چینج کریں گے، ادروائز وہ لوگ نہیں کریں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی. دوسری بات یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار مطلب کون بے وقوف ہے جو اپنا جینڈر چینج کرانا چاہے گا، مطلب میل سے فیمیل کرانا چاہے گا یا فیمیل سے کرانا ہے. تو بھائی پاکستان میں بے شمار ہیں، بہت زیادہ تعداد میں. میں آپ کو ایک رپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مشتاق احمد خان جو ممبر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے مطابق کہ جب سے پاکستان میں یہ ایکٹ پاس ہوا ہے نا، اس کے بعد سے 23,000 لوگوں نے نادرا کے آفس میں رجسٹریشن کروائی ہے صرف اپنا جینڈر چینج کرانے کے لیے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اس ڈیفینیشن کی سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن پاکستان میں کچھ چیزیں اسی طریقے سے چینج کی جاتی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں کچھ چیزیں اسی طریقے سے چینج کی جاتی ہیں جہاں پہ لیگلی طور پہ وہ چیز آپ پاس نہیں کر سکتے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح بلیک فرائیڈے جب پوری دنیا میں لانچ کیا گیا تو مسلمان کنٹریز نے شور مچایا کہ ہمارا فرائیڈے جو ہے یا مطلب جمعے کے دن کو آپ نے بلیک کر دیا، کالا فرائیڈے، تو ہم نے یہ کالا فرائیڈے نہیں منانا، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو وائٹ فرائیڈے کا نام دے دیا. سارا کچھ وہی ہے لیکن بس نام انہوں نے وائٹ فرائیڈے کر دیا. جس طرح ابھی سعودیہ میں کے ایک شہر میں ہیلووین کی پارٹی منائی گئی ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کا نام ہیلووین نہیں رکھا، انہوں نے بھی اس کا نام ہارر ویکینڈ کے نام سے منایا ہے. اسی طرح یہ پاکستان میں ایک قانون پاس کیا ہے جس کا نام انہوں نے ڈائریکٹ LGBT قانون پاس نہیں رکھا، انہوں نے اس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے نا نام اس کا دیا ہے اور خواجہ سرا کے لیے ایکٹ بنایا. تو یہ خطرناک ایک قانون پاس ہوا تو ہے. اب مجھے نہیں پتہ کہ اس کی آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن یہ قانون آپ کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا میرے لیے خطرناک ہے. اب اس میں خطرناک کیا بات ہے، مین ایجنڈے کی طرف آتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 100% کر سکتے ہیں. پاکستان میں 2 لوگوں کو آپس میں شادی کرنے کے لیے قاری صاحب یا نکاح خوان کی ضرورت ہوتی ہے، امام صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، اور امام صاحب نے ہمارا نکاح آئی ڈی کارڈ پہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آئی ڈی کارڈ پہ میل یا فیمیل نے اپنا جینڈر چینج کرایا ہوا تو اس طرح لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. آفیشلی وہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل آئیں گے. جب ابا جی بیمار ہو جائیں گے نا تو اسی کی بیٹیاں جا کے اپنا جینڈر میل کروائیں گی کہ ہمیں بھی پراپرٹی میں اتنا ہی حصہ ملے جتنا میرے بھائی کو ملا ہے. ایک اور مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر سال نکلتے ہیں میرا جسم میری مرضی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ذرا اس کی ڈیمانڈ سنیں. لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں. اور جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جیے اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ کرے.
ایز اے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے آپ سننے والے اگری کریں گے؟ ہمارا کام ہے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لیکن ہومو سیکشولیٹی کو بھی اگر آپ پروموٹ کر رہی ہیں، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو پھر برائی زندگی میں زمانے میں کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشوالٹی ایک برائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے. مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے، مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے برا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکیں اور جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کر سکیں. ان کے مطابق مرد کا پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، عورت کا پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ ان کو فزیکلی مارتے ہو تو وہ بری بات ہے، لیکن اگر عورت اور مرد پیار کرتے ہیں تو بھائی ان کے مطابق بری بات نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہ LGBT کا قانون پاکستان میں کرونا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. اب LGBT کیا ہے؟ LGBT ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کنٹریوں میں مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کرنا، پیار کرنا، فزیکلی ریلیشن شپ رکھنا جائز ہے، قانونی طور پہ جائز ہے، اور یہ والی چیزیں پاکستان میں بھی پھیلتی جا رہی ہیں. اچھا، اب اس قانون کے بعد پاکستان میں LGBT اور زیادہ سپیڈ سے پھیلنے لگ گئی ہے. آپ نے تھوڑے سے عرصہ پہلے فواد خان کی ایک مووی دیکھی ہوگی جو انڈیا سے ریلیز ہوئی تھی، کپور اینڈ سن. اس میں فواد صاحب کو جو ہے وہ گے کا رول دیا تھا، اور وہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ مجھے گے کا رول دیا ہے. اور اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کو گے کا رول دیا ہے، یہ کوئی مطلب آپ کو برا نہیں لگا؟ تو جناب صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو پیار کرنا سکھا رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات کیا ہے؟ اتنا کچھ ہے، یہ تو صرف مطلب ایک کہانی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے ایکٹرز نے بھی LGBT کا ساتھ دینے کے لیے LGBT کے حق میں بات کی ہے کہ یہ والا قانون پاکستان میں لیگل ہونا چاہیے. مطلب کہ سیم سیکس میرج والا قانون پاکستان پر لیگل ہونا چاہیے. بہت سے ایکٹرز نے بھی بات کی ہے اس قانون کے حق میں. یہ ساری بری خبریں تھیں، لیکن اس سے زیادہ بری بھی یہ خبر ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں نے بھی ایک ایسی مووی بنائی ہے جو کہ LGBT کو سپورٹ کرتی ہے. ان کی نظر کے مطابق سیم سیکس میرج کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کوئی مرد کو مرد سے پیار ہو جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مووی کو آسکر ایوارڈ بھی دیا جائے گا. خیر دیں گے بھی یہ لوگ، کیونکہ آسکر ایوارڈ دینے والے کون سے مسلمان ہیں، وہ دے بھی دیں گے، ان کے لیے تو یہ گڈ نیوز ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا مرد کا مرد سے پیار کرنا اور عورت کا پیار کرنا بری بات نہیں ہے، اور بہت سے مسلمان پاکستان کے ایکٹرز نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. ان سب نے شاید قرآن پاک میں قوم لوط کا واقعہ نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا تو یہ واقعہ بھی سن لیں کہ میرا خدا قرآن میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو. اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باغ بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. اب آخری بات، مجھے عمران خان، نواز شریف، زرداری اس طرح کے کسی لوگوں سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اس قانون کے خلاف بولیں گے، لیکن مجھے اپنے علماء سے ضرور اس طرح کی امید تھی کہ کم از کم کوئی عالم تو نکلے گا. اتنے ان کے فالورز ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالورز ہیں، کوئی ایک تو نکلے گا جو اس قانون کے خلاف، LGBT کے خلاف، اس جو آئلینڈ مووی کے خلاف، یا اس طرح کی جو ڈرامے ریلیز ہو رہے ہیں ان کے خلاف اٹھے گا اور بات کرے گا اور پاکستان میں اس قانون کو ختم کرے گا. لیکن افسوس ایک عالم بھی نہیں نکلا، ایک جماعت بھی نہیں نکلی، کوئی ٹھاٹے مارتا سمندر نہیں نکلا، اور کوئی رائبنڈ سے مولوی نہیں نکلے. کسی قسم کے مسلمان اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک نہیں نکلے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس قانون کے بارے میں ان کو سب کچھ پتہ ہے. انہوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس طرح کے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس طرح کے قانون کو پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن خالی بات کرنے سے کیا فائدہ؟
جب ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنے کسی فرقے سے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک لیگلی طور پر کوئی قانونی جماعت باہر نہیں نکلی۔ اور اگر آپ لوگ نہ نکلے، اگر آپ لوگوں نے اس قانون کے خلاف بات نہ کی، تو پھر اپنے شبیر کی کسی شبیر سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار رہنا، یا پھر اپنی پری کی کسی پری سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی جب تک آپ لوگ نکلو گے۔